انگارے کے ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین، میں سب سے پہلے آپ سے معذرت خواہ ہوں کہ 2 ہفتے کی دیر کے بعد میں آپ کی خدمت میں پیش ہو رہا ہوں۔ اس کی کچھ ذاتی وجوہ تھی۔ میرے گھر میں کوئی فنکشن تھا، اس میں لگا رہا، پھر اگلا ہفتہ جو تھا اس تھکاوٹ کی وجہ سے میں بیمار بہت زیادہ ہو گیا تھا، اس لیے میں آپ کی خدمت میں لیٹ حاضر ہوا ہوں۔ تو انشاءاللہ ایک تو اب ہم آپ کی خدمت میں تواتر سے ہفتہ وار پیش ہوں گے، اور دوسرا انشاءاللہ ہم کوشش بھی کریں گے کہ ماہانہ ویڈیو بھی بنائیں۔ مجھے آپ کے بہت سارے میسیجز موصول ہوئے ہیں، کچھ کالز بھی آئی ہیں، تو ان سب کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یاد رکھا، آپ کی بڑی مہربانی۔ تو ناظرین، ہم اپنے پروگرام دوربین یعنی آپ کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا پیش خدمت ہے۔ ہم اپنے پروگرام کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے اپنے پیارے وطن پاکستان کے لیے کچھ اہم جو معاملات ہیں پیش خدمت ہیں کہ اس ہفتے پاکستانی معیشت اچھی رہے گی، ڈالر کے مقابلے میں روپیہ مضبوط ہوگا، ملک کے اندرونی معاملات اچھے رہیں گے، لیکن کرونا کے وار ابھی جاری رہیں گے اور یہ جون تک رہنے کے امکانات ہیں۔ اس کے بعد بھی رہیں گے، لیکن جس شدت سے ابھی کرونا کی پوزیشن نظر آ رہی ہے، یہ بہت زیادہ شدت کے ساتھ یہ لہر آئی ہوئی ہے۔ اپنی حفاظت کریں، اپنے بچوں کی حفاظت کریں، اپنے عزیزوں کی، بزرگوں کی حفاظت کریں، بہت خیال رکھیں اپنا بھی اور اپنے گھر والوں کا بھی۔ ہماری آرمی انتہائی سمجھداری سے اپنے فیصلے کرے گی، خاص موومنٹ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے ہماری آرمی۔ تعلیمی معاملات تھوڑے عرصے کے لیے رک جائیں گے۔ ہمسایہ ممالک سے معاملات بہتر ہوں گے، بالخصوص ہمسایہ ممالک میں جب کہتا ہوں تو میری مراد بھارت ہوتا ہے، تو اس سے معاملات بڑے اچھے رہیں گے اس ہفتے اور اچھی ڈیولپمنٹ ہونے کے امکانات ہیں۔ جبکہ ملک میں کاروباری معاملات تھوڑے ٹھنڈے چلیں گے اس ہفتے، پورے اوورال کاروباری جو معاملات ہیں وہ ٹھنڈے رہیں گے۔ ناظرین، یہ تو تھا پاکستان کے لیے کچھ مختصر۔ اب آ جاتے ہیں اپنے پروگرام۔ آپ کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا؟ سب سے پہلے برج حمل۔ برج حمل والوں کو یہ ہفتہ اچھا ہے۔ ان کی عزت، شہرت، نیک نامی بہتر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جبکہ مالی معاملات بہتر ہیں۔ لیکن یہاں ایک رائے دیتا چلوں، آپ کے دوسرے خانے میں راہو بیٹھا ہے اور مریخ بھی بیٹھا ہے، یعنی مالی معاملات بہتر تو رہیں گے، لیکن اگر آپ نے، چونکہ راہو بیٹھا ہے، اگر قرضہ دیا یا قرضہ لیا تو آپ پھنس جائیں گے، مشکل کا شکار ہو جائیں گے۔ تو اس دورانی میں آپ اپنے قرضے کا جو لین دین ہے اس کو تھوڑا آپ التوا میں ڈال لیں۔ جب آپ کا تیسرا خانہ دیکھتے ہیں تو آپ کے جو نئے تعلقات ہیں وہ ڈیولپ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور نئے تعلقات سے آپ کو بہت سارے فوائد بھی حاصل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اچھا، پرانے تعلقات جو ہیں وہ بھی فائدہ مند رہیں گے، وہاں سے بھی آپ کو اچھے کی امید رکھنی چاہیے۔ جب میں آپ کا چوتھا خانہ دیکھتا ہوں تو فیملی کے معاملات بہت احسن انداز سے چل رہے ہیں اور بڑے پیار بھرے انداز سے چل رہے ہیں، ایک دوسرے کے اعتماد کے ساتھ چل رہے ہیں۔ جب میں آپ کا پانچواں خانہ دیکھتا ہوں تو آپ کے تعلیمی معاملات بڑے اچھے چل رہے ہیں، آپ کی اولاد کے حوالے سے آپ کو خوشخبریاں حاصل ہوں گی، اور اگر کوئی اپنے افیئر کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو برج حمل والوں کے جو افیئر ہیں وہ ان کے لیے بہتر ثابت ہوں گے، خوشکن رہیں گے۔ اس ہفتے ناظرین، چھٹا خانہ میں یہ بتاتا ہے کہ آپ کو صحت سے ریلیٹڈ معاملات بہتر رہیں گے، آپ کو کوئی پرابلم خدا نخواستہ نہیں ہونے لگی، صحت بہتر رہے گی۔ جب آپ کا ساتواں خانہ دیکھتے ہیں تو زوجین کے درمیان ایک کھنچاؤ کی کیفیت نظر آ رہی ہے،
وہاں آپ کو تھوڑا خاموشی سے وقت گزارنا ہوگا۔ ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کا جو پیئر ہے، وہ آپ کی بیوی یا آپ کا شوہر، وہ آپ کے لیے کچھ مسائل پیدا کر سکتا ہے۔ جب میں آپ کا 8واں خانہ دیکھتا ہوں تو اس ہفتے ابھی اپنے فیصلے یا منصوبہ سازی سے پرہیز کریں۔ زیادہ دیر نہیں، بس 1.5 دن آپ کو پرہیز کرنا چاہیے۔ اس کے بعد آپ بہتر منصوبے بھی بنا سکتے ہیں اور بہتر فیصلے بھی کر سکتے ہیں۔ 1-2 دن پہلے 1-2 دن آپ کو انتظار کرنا ہوگا۔ جب میں آپ کا 9واں خانہ دیکھتا ہوں تو سفر کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں۔ آپ کے روحانی معاملات بڑے بہتر انداز سے چل رہے ہیں۔ اور جب میں آپ کا 10واں خانہ دیکھتا ہوں تو کاروباری معاملات بہت اعلیٰ انداز سے چل رہے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس وقت آپ کا گڈ لک جو ہے وہ آپ کو بڑی مہمیز دے رہا ہے، بڑا آگے بڑھا رہا ہے۔ گڈ لک آپ کا بہترین چل رہا ہے۔ آپ جو بھی دعا کریں، جو بھی امید بنائیں، وہ پوری ہوگی انشاءاللہ۔ ناظرین، برج حمل والوں کی اس ہفتے کی جو خیرات بنتی ہے وہ کپڑا خیرات کرنا ان کے لیے بہتر ہے۔ وہ کسی بھی نوع کا کپڑا، پرانا، نیا، سلا ہوا، انسلا، جیسا بھی دینا چاہیں، کپڑا خیرات کرنا آپ کے لیے بہتر ہے۔ اور اس ہفتے برج حمل والوں کی جو تسبیح بنتی ہے وہ بنتی ہے یا واسع یا علیم، یا واسع یا علیم۔ یہ پڑھنا آپ کے لیے بہت لاجواب ہے۔ پہلے تو کھلا پڑھیں، اگر آپ باندھ کے پڑھنا چاہتے ہیں تو 2 تسبیح پڑھ لینا آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ اب آ جاتے ہیں ہم برج ثور کی طرف۔ برج ثور والوں کو یہ ہفتہ اچھا ہے، لیکن کچھ تھکن کے ساتھ یہ وقت گزرے گا۔ تھکاوٹ آپ کو محسوس ہوگی اور کچھ معاملات آپ کے ہرڈل کا شکار ہوں گے۔ جب میں آپ کا دوسرا خانہ دیکھتا ہوں تو مالی معاملات بڑے بہتر انداز سے جائیں گے اور کچھ ترقی کے بھی امکانات ہیں، یعنی آپ کے روزگار میں ترقی کے امکانات ہیں۔ دھن دولت بڑھ سکتا ہے، آپ کا کوئی ایسٹ بن سکتا ہے۔ جب میں آپ کا تیسرا خانہ دیکھتا ہوں تو نئے تعلقات یا پرانے تعلقات فائدہ مند رہیں گے، اچھی نبھے گی۔ دوستوں میں، قریبی عزیزوں میں، پیار کرنے والے دوستوں میں آپ کے معاملات بڑے اچھے رہیں گے۔ اور جب میں آپ کا چوتھا خانہ دیکھتا ہوں تو فیملی کے معاملات بہت لاجواب، انتہائی لاجواب چلیں گے اور آپ شاید فیملی سے کچھ خوشیاں بھی حاصل کریں۔ اور جب میں آپ کا 5واں خانہ دیکھتا ہوں تو تعلیمی معاملات بہتر انداز سے چلیں گے۔ اولاد کے معاملات جو ہیں وہ بہتر انداز سے چلیں گے۔ اگر آپ کا کوئی افیئر ہے تو وہ بھی صحیح رہے گا، لیکن افیئر میں تھوڑی سی آپ کو پریشانی جھیلنا پڑ سکتی ہے۔ اور جب میں آپ کا 6واں خانہ دیکھتا ہوں تو صحت و تندرستی کے ساتھ یہ وقت نبھے گا۔ ہاں، البتہ آپ کے دائیں کندھے میں رائٹ سائڈ کے کندھے میں آپ کو کچھ درد محسوس ہو سکتا ہے۔ اور جب میں آپ کا 7واں خانہ دیکھتا ہوں تو لگتا یہ ہے کہ آپ اور آپ کی پیئر، یعنی آپ کی زوجہ یا آپ کے شوہر کے درمیان کچھ مسائل جنم لے رہے ہیں۔ آپ ان مسائل کو خاموشی سے نکال سکتی ہیں۔ اگر آپ یہ مسائل کے ساتھ اسی طرح جھگڑا کرنے لگے، اسی طرح زور شور سے سامنے آئے، تو پھر آپ کی جو زوجین کے درمیان جو ریلیشن ہوتے ہیں وہ ٹوٹ سکتے ہیں۔ میں ابھی آپ کو ساودھان کر رہا ہوں، ہوشیار کر رہا ہوں آپ کو۔ آپ کے لیے یہ ہفتہ انتہائی احتیاط سے گزارنے کی ضرورت ہے۔ اور جب میں آپ کا 8واں خانہ دیکھتا ہوں تو آپ کی قوت فیصلہ بہت بہترین انداز سے کام کر رہی ہے، اور آپ کوئی بھی فیصلہ لینا چاہیں یا کوئی بھی منصوبہ بنانا چاہیں آپ کو کامیابی ملے گی۔ اور جب میں آپ کا 9واں خانہ دیکھتا ہوں تو آپ کی روحانیت عروج پر جا رہی ہے۔ آپ کے جو روحانی معاملات ہیں وہ بہترین ٹریک پر چل رہے ہیں، اور اگر آپ کوئی سفر کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کے لیے مالی فائدے کا سبب بنے گا، آپ سفر کر لیں۔ اور جب میں آپ کا 10واں خانہ دیکھتا ہوں تو روزگار کے معاملات بھی ترقی کی طرف جانب رواں دواں ہیں، اور آپ کے روزگار میں مجھے ترقی ہوتی بھی نظر آ رہی ہے۔ انشاءاللہ آپ کو فائدہ حاصل ہوگا، اور آپ کا گڈ لک بھی بہت بہترین انداز سے آپ کا ساتھ دے رہا ہے۔ ناظرین، اس ہفتے برج ثور والوں کی جو خیرات بنتی ہے
وہ دودھ سے بنی ہوئی کوئی بھی چیز خیرات کرنا ان کے لیے بہتر ہے۔ دودھ، ملک پروڈکٹ کسی طرح کی بھی وہ آپ خیرات کر سکتے ہیں، وہ آپ کو فائدہ دے گی۔ اور آپ کے لیے جو اس ہفتے کی تسبیح ہے وہ ہے یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ اس کا 2 تسبیح پڑھنا آپ کے لیے فائدہ مند ہے، انشاءاللہ آپ کو اس کا اجر ملے گا، فائدہ حاصل ہوگا۔ اب آ جاتے ہیں ہم برج جوزہ کی طرف۔ برج جوزہ والوں کو یہ ہفتہ نہایت اچھا ہے، ان کی شخصیت متاثر کن ہو رہی ہے، اور ان کا مطالعہ جو ہے وہ ان کے کامیابی کے زینے بنتا چلا جا رہا ہے۔ مطالعہ آپ اپنا بڑھائیں، آپ کو اور بڑھانا چاہیے۔ جب دوسرے خانے میں آتے ہیں تو مالی معاملات بہتر انداز سے چل رہے ہیں، جو ایسٹس ہیں وہ اپنی جگہ جمے رہیں گے، اس میں کوئی نقصان کی توقع نہیں ہے۔ نئے ایسٹ بھی ابھی بنتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ کا کوئی نقصان ہو رہا ہے۔ فائدہ مند، اچھا ہے، بہتر انداز سے مالی معاملات چلیں گے۔ اور جب میں آپ کا تیسرا خانہ دیکھتا ہوں تو بہترین تعلقات بن رہے ہیں، اور ایسے انداز میں بن رہے ہیں کہ آپ کے جو تعلقات ہیں وہ حکماں میں بنیں گے۔ ایسے لوگ جو مطلب فرسٹ پوزیشن کے نہ ہوں تو سیکنڈ پوزیشن کے جو لوگ ہوتے ہیں ان میں آپ کے تعلقات بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور جب میں آپ کا چوتھا خانہ دیکھتا ہوں تو فیملی کے معاملات بڑے احسن انداز سے، انتہائی سمجھداری سے آپ آگے بڑھا رہے ہیں، اور آپ کے لیے فائدہ مند رہے گی فیملی کے معاملات۔ اور جب میں آپ کا پانچواں خانہ دیکھتا ہوں تو تعلیمی معاملات ابھی رکے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اولاد کے معاملات توجہ طلب ہیں، اور جو اپنے افیئر کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو ان کو تھوڑی سی تھکن کے بعد جا کے اپنا افیئر کامیاب ہوتا ہوا ملے گا، تھوڑی بھاگ دوڑ کرنی پڑے گی۔ اور جب میں آپ کا چھٹا خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں کیت بیٹھا ہے اور چاند اس کو چوتھی نظر سے دیکھ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو گلے کا کوئی پرابلم ہو سکتا ہے، گلے میں خراش کا ہونا، یا پھر آپ کو ہڈیوں میں کوئی درد محسوس ہو سکتا ہے، پٹھوں میں کھچاؤ پیدا ہو سکتا ہے۔ گلے کا خراش، پٹھوں کا کھچاؤ اور ہڈیوں میں درد، اس طرح کے امراض کے امکانات ہیں۔ اور جب میں آپ کا ساتواں خانہ دیکھتا ہوں تو زوجین کے درمیان معاملات بڑے خوشکن اور اچھے رہیں گے۔ اور جب میں آٹھواں خانہ دیکھتا ہوں تو آپ کی قوت فیصلہ نہایت لاجواب ہے۔ یہاں چونکہ زحل اور مشتری آپ کو بھرپور تعاون دے رہے ہیں، تو گویا آپ کسی طرح کا بھی فیصلہ لینا چاہیں یا کوئی بھی منصوبہ بنانا چاہیں تو آسانی کے ساتھ اس پہ آپ عمل درآمد کروا سکتے ہیں، اور آپ کو کامیابی ملے گی۔ جب میں آپ کا نواں خانہ دیکھتا ہوں تو روحانی معاملات آپ کے بہترین چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ان میں آپ کا مطالعہ بھی آپ کا ساتھ دے رہا ہے۔ اس کے علاوہ آپ اگر سفر کرنا چاہتے ہیں تو ابھی تھوڑے دن کے لیے اپنے سفر کو التوا میں ڈال دیں، اپنا سفر ابھی نہ کریں، ورنہ آپ کو کچھ کاغذوں کے حوالے سے پریشانی پیدا ہو سکتی ہے۔ اور جب میں آپ کا 10واں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں سورج اور زہرہ اپنی آب و تاب سے اپنے اثرات آپ کو دے رہے ہیں، تو گویا روزگار کے معاملات بہت اچھے چلیں گے۔ اگر آپ جاب کرتے ہیں، اگر آپ تجارت کرتے ہیں، یا کہیں سے بھی آپ کا روزگار آتا ہے، وہاں ترقی ہوتی ہوئی یقینی نظر آ رہی ہے۔ برج جوزہ کی اس ہفتے کی جو خیرات ہے وہ سبزی خیرات کرنا ان کے لیے بہت بہتر ہے، سبزی خیرات کریں۔ اور ان کے لیے برج جوزہ والوں کے لیے جو اس ہفتے کی تسبیح ہے وہ ہے استغفار کرنا، ان کے لیے کامیابیوں کا ایک زینہ بن جائے گا۔ استغفار یعنی استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، یہ پڑھنا ان کے لیے فائدہ مند ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم برج سرطان کی طرف۔ برج سرطان والوں کو یہ ہفتہ نہایت شاندار ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ کوئی نیا ایسٹ بنانے جا رہے ہیں، یا اگر ایسٹ نہ بنایا تو ان کی دن دولت میں ترقی لازمی ہوگی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ چونکہ چاند ان کے دوسرے خانے میں بیٹھا ہے تو یہ بتاتا چلوں
کہ جب چاند اس کیفیت میں آئے تو وہ اخراجات میں بھی اضافہ کرا دیتا ہے۔ اپنے اخراجات کو کنٹرول کریں۔ جب میں آپ کا تیسرا خانہ دیکھتا ہوں تو نئے تعلقات ابھی فائدہ نہیں دے رہے اور پرانے تعلقات بھی آپ کے لیے کوئی فائدہ، بلکہ پرانے تعلقات کو اپنی بحث و مباحثے سے بچائیں۔ اگر بحث ہو گئی تو معاملات بگڑ سکتے ہیں۔ اور جب میں آپ کا چوتھا خانہ دیکھتا ہوں تو فیملی کے معاملات بڑے اچھے ہیں، بہت آسان اور بہت کامیابی سے جائیں گے۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ کی فیملی میں کوئی بہترین خوبصورت ایونٹ ہونے جا رہا ہے۔ اور جب میں آپ کا پانچواں خانہ دیکھتا ہوں تو آپ کے تعلیمی معاملات ابھی رکے ہوئے ہیں۔ اولاد آپ کی توجہ مانگ رہی ہے، آپ اپنی اولاد پر بھرپور توجہ دیں۔ اور جو لوگ اپنے افیئر کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو میرے پاس ان کے لیے کوئی خوشخبری اس ہفتے نہیں ہے، بلکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جہاں آپ کا افیئر ہے وہ ٹوٹ جائے۔ بچیں کسی طریقے سے، اب اس وقت کو خاموشی سے نکالیں۔ اور جب میں آپ کا چھٹا خانہ دیکھتا ہوں تو یہ ہفتہ صحت و تندرستی کے ساتھ گزرے گا، کوئی مسائل پیدا ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہا ہے۔ اور جب میں آپ کا ساتواں خانہ دیکھتا ہوں، یہاں زحل اور مشتری بہترین انداز سے بیٹھے ہوئے ہیں، تو گویا زوجین کے درمیان معاملات بہت معتبر اور بہت خوشکن گزریں گے۔ اور جب میں آٹھواں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں عطارد آب و تاب سے بیٹھا ہے اور بہترین فائدے دے رہا ہے، دماغی طور پر آپ کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کو وہ چار چاند لگا رہا ہے۔ تو آپ سے بہترین فیصلے ہوں گے، جو بھی فیصلہ کرنا چاہیں آپ آنکھ بند کر کے فیصلہ کر سکتے ہیں، آپ کو کامیابی یقینی ملے گی۔ جب میں آپ کا نواں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں سورج اور زہرہ اپنی آپ کو کاسموس ریز دے رہے ہیں، تو گویا آپ سفر کرنا چاہیں آپ کو کامیابی ملے گی۔ آپ کے اس سفر کی وجہ سے آپ کے تعلقات بہت زیادہ ڈیولپ ہو جائیں گے اور اس کو آپ کو کرنا چاہیے۔ اور جب میں آپ کا 10واں خانہ دیکھتا ہوں تو روزگار کے معاملات بہتر چلیں گے، اچھے چلیں گے۔ اس میں بھی کردار آپ کے گڈ لک کا ہے، آپ کا گڈ لک بڑا اچھا جا رہا ہے، اس لیے آپ کا روزگار بہتر چلے گا۔ برج سرطان والوں کی اس ہفتے کی جو خیرات ہے وہ نقدی خیرات کرنا ان کے لیے فائدہ مند ہے۔ روپے یا سکے کی شکل میں نقدی خیرات کریں، ان کے لیے بہت فائدہ ہے۔ اور برج سرطان والوں کی اس ہفتے کی جو تسبیح ہے وہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس کا کھلا ورد رکھنا ان کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم برج اسد کی طرف۔ برج اسد والوں کو یہ ہفتہ نہایت شاندار ہے، ان کی شخصیت ابھر کر سامنے آئے گی، متاثر کن رہیں گے۔ مالی معاملات بہتر انداز سے چلیں گے اور آپ کو اگر آپ کا کوئی پارٹنر ہے، خواہ وہ گھر میں پارٹنر ہے یا باہر کاروبار میں پارٹنر ہے، آپ کو ابھی اس پر اعتبار کر لینا چاہیے، وہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ مالی معاملات بہت بہتر چلیں گے، میں نے جیسے پہلے بتایا۔ اور جب آپ کا تیسرا خانہ دیکھتا ہوں تو نئے تعلقات یا پرانے تعلقات فائدہ مند تو ہوں گے، لیکن ابھی تھوڑا سا وہ شاید اس ہفتے رک کے فائدہ دیں آپ کو۔ جب میں چوتھا خانہ دیکھتا ہوں تو آپ کو اپنی فیملی پر بھرپور توجہ دینی چاہیے۔ چاند آپ کے گھر میں بیٹھا ہے اور چوتھے خانے میں کیتو، تو چوتھے خانے میں اس کمبینیشن کو جب ہم دیکھتے ہیں تو معاملات فیملی کے تھکاوٹ کی طرف لے جاتے ہیں، مسائل کی جانب لے جاتے ہیں، کچھ دشواریاں، کچھ جھگڑے، کچھ ناراضگیاں پیدا ہو سکتی ہیں، لہٰذا احتیاط سے چلنا چاہیے۔ جب میں آپ کا پانچواں خانہ دیکھتا ہوں تو تعلیمی معاملات ابھی رکے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اولاد کے معاملات بہتر رہیں گے، لیکن بہرحال ان پر توجہ آپ کی ضرور چاہیے۔ آپ کا اگر کوئی افیئر ہے تو وہ اس وقت ابھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے،
اس کو توجہ بھی دیں، اپنا وقت بھی دیں، معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ جب میں آپ کا چھٹا خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں زحل اور مشتری بیٹھے ہیں، تو آپ کو کوئی پیٹ کی تکلیف یا معدے کی کوئی تکلیف لاحق ہو سکتی ہے، اور اس کے علاوہ چونکہ یہاں مشتری ہے تو آپ کے پٹھوں میں کھنچاؤ لازماً پیدا ہوگا۔ اگر کوئی بڑا مرض لگا تو وہ جگر سے ریلیٹڈ ہوگا، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ جب میں آپ کا ساتواں خانہ دیکھتا ہوں تو زوجین کے درمیان معاملات بہت اچھے رہیں گے، خوشکن رہیں گے۔ اور جب میں آپ کا آٹھواں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں سورج اور زہرہ آپ کو اپنی ریز دے رہے ہیں، کاسموس ریز دے رہے ہیں، تو گویا آپ کوئی بھی فیصلہ لیں گے اس میں آپ اپنا عزت اور مرتبہ حاصل کریں گے۔ اس وقت آپ کا کوئی بھی فیصلہ لینا آپ کی شہرت، عزت و مرتبے کا سبب بنے گا۔ اور جب میں آپ کا نواں خانہ دیکھتا ہوں تو سفر کرنا آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا، بالخصوص آپ کے روزگار پر اس کے پازیٹیو اثرات مرتب ہوں گے، جبکہ اس ہفتے روزگار بہت اچھا چلے گا، لیکن اس میں جد و جہد آپ کو ضرور کرنی پڑے گی۔ برج سرطان والوں کی اس ہفتے کی جو خیرات ہے وہ روٹی کی خیرات کرنا، یا روٹی بریڈ، اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تبدیل کر کے پرندوں کو ڈالیں یا جانوروں کو جو کھاتے ہیں ان کو ڈالیں، یہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ اور برج اسد والوں کی جو اس ہفتے کی تسبیح ہے وہ استغفار پڑھنا ان کے لیے فائدہ مند ہے، یعنی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ، اس کا ذکر رکھیں، آپ کو فائدہ دے جائے گا۔ اب آ جاتے ہیں ہم برج سنبلہ کی طرف۔ برج سنبلہ والوں کو یہ ہفتہ کچھ اچھا نہیں ہے، نہایت بھاگ دوڑ کے ساتھ ان کا یہ وقت گزرے گا، جبکہ ان کے مالی معاملات میں بھی ان کو تھوڑی سی جد و جہد کے ساتھ اپنے آپ کو بچا کر آگے بڑھنا ہوگا، ورنہ ان کے اخراجات میں بے تحاشا اضافہ ہو سکتا ہے۔ اور تعلقات میں بھی ان کو تھوڑی سی ڈسٹربنس کا سامنا ہوگا۔ اپنے تعلقات کو محفوظ رکھنے کے لیے فقط آپ کو خاموشی اختیار کرنی چاہیے، کسی بحث و مباحثے سے پرہیز کریں۔ اور جب ان کا میں چوتھا خانہ دیکھتا ہوں تو فیملی کے معاملات جو ہیں وہ اچھے رہیں گے۔ اور جب میں ان کا پانچواں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں زحل اور مشتری آپ کو فیور دے رہے ہیں، آپ کے تعلیمی معاملات یا مطالعے کے معاملات جو ہیں وہ ترقی کریں گے، نئی سے نئی چیز آپ کو حاصل ہوگی، اولاد کی وجہ سے آپ کو خوشی حاصل ہوگی۔ اور اگر آپ اپنے افیئر کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو وہاں سے بھی آپ کو اچھی خوشی حاصل ہوگی، لیکن افیئر والے یہ جان لیں کہ ان کا افیئر ان کو تھکا سکتا ہے۔ اور جب میں آپ کا چھٹا خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں عطارد بیٹھا ہے برج دلو کا ہو کے، تو جب یہ کیفیت ہو تو ایسا پتہ چلتا ہے کہ ان کی بیک بون میں کوئی درد ہو سکتا ہے، بیک بون کا درد کرنا یا کمر میں کہیں بھی کوئی کھچاؤ کی کیفیت پیدا ہونا، کمر میں کوئی درد ہو سکتا ہے۔ اور جب میں آپ کا ساتواں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں سورج اور زہرہ بیٹھے ہیں، زوجین کے درمیان معاملات نہایت خوشکن اور عزت و مرتبے کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ اور جب میں آپ کا آٹھواں خانہ دیکھتا ہوں تو ابھی اپنے فیصلوں کو یا منصوبوں کو التوا میں ڈالیں، ابھی ایسا کرنا آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا، بعد میں پچھتانے سے بہتر ہے کہ ابھی کچھ دن آپ رک جائیں۔ اور جب میں آپ کا نواں خانہ دیکھتا ہوں تو اگر آپ نے سفر کرنا ہے تو فوراً کر لیں، آپ کے لیے سفر کرنا بہتر ہوگا، خواہ وہ چھوٹا سفر ہے یا بڑا سفر ہے، وہ آپ کے لیے بہتر ثابت ہوگا۔ اور جب میں آپ کا 10واں خانہ دیکھتا ہوں تو ذرا روزگار کے حوالے سے آپ کو بہت جد و جہد کرنی ہوگی، بڑا دباؤ اٹھانا پڑے گا، بڑی بھاگ دوڑ کرنی پڑے گی آپ کو۔ اس کے باوجود بھی نتیجہ آپ کی بھاگ دوڑ کے مطابق آپ کو نہیں ملے گا، لیکن یہ ہے کہ انسان بھاگ دوڑ تو ختم نہیں کرتا نا جی، آپ بھاگ دوڑ اپنی بند نہ کریں، اللہ تعالیٰ ضرور اچھا وقت بھی لے آئے گا۔ برج سنبلہ والوں کی اس ہفتے کی جو خیرات ہے وہ ہے پیلے رنگ کا زردہ، یعنی پیلے رنگ کے چاول، وہ نمک والے یا زردہ میٹھا، جیسے بہتر ہے میٹھا خیرات کریں، پیلے رنگ کے لڈو خیرات کر سکتے ہیں، پیلے رنگ کی جلیبیاں خیرات کر سکتے ہیں،
یہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ اور اس ہفتے جب تسبیح کے حوالے سے میں دیکھتا ہوں تو اس ہفتے آپ کا نوافل زیادہ سے زیادہ پڑھنا آپ کے لیے بہت بہتر ثابت ہوگا، آپ نوافل پڑھا کریں۔ اب آ جاتے ہیں ہم برج میزان کی طرف۔ برج میزان والوں کو ہفتے کا ابتدائی حصہ تو بہت اچھا ہے، جبکہ ہفتے کا آخری حصہ تھوڑا تھکانے والا، پریشان کن اور بے خوابی لائے گا، یعنی آپ کو نیند کم آئے گی۔ اگر نیند آئی تو برے برے خواب آپ کو آ سکتے ہیں۔ اگلے ہفتے یعنی ہفتے کے دوسرے حصے میں یہ کیفیت ہو سکتی ہے۔ اپنے مالی معاملات پر آپ کو بھرپور توجہ اور نظر رکھنی چاہیے۔ آپ سے کوئی مال چھیننے کی کوشش کی جائے گی، اس پہ آپ ذرا توجہ رکھیں۔ جب میں آپ کا تیسرا خانہ دیکھتا ہوں تو نئے تعلقات ڈیولپ ہوں گے، پرانے تعلقات آپ کو فائدہ دیں گے۔ آپ کے لیے نیک تمنائیں ہیں، آپ کے جو عزیز و اقربا یا تعلقات والے دوست ہیں وہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ جب میں آپ کا چوتھا خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں زحل اپنے گھر کا ہو کے بیٹھا ہے اور مشتری بھی یہاں بہترین انداز سے بیٹھا ہے، تو گویا آپ کے فیملی کے جو معاملات ہیں وہ بہت اچھے، عزت رتبے کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ اور جب میں آپ کا پانچواں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں عطارد بیٹھا ہے۔ آپ کی تعلیم اور آپ کا مطالعہ آپ کے لیے بہتر ثابت ہوگا، اس میں آپ کو کامیابی حاصل ہوگی۔ آپ کی اولاد آپ کے لیے اچھے معاملات کے ساتھ چلے گی، بہترین رہے گی۔ اور اگر آپ اپنا افیئر جاننا چاہتے ہیں تو آپ کا افیئر بھی صحیح رہے گا، سکسیس رہے گا۔ اور جب میں آپ کا چھٹا خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں سورج اور زہرہ بیٹھے ہیں اور چاند اس کو کسی نظر سے نہیں دیکھ رہا، تو یہ جب کیفیت ہو تو دل کے جو معاملات ہیں، یعنی دل کا درد ہونا یا دل میں کچھ مسائل پیدا ہونا طبعی طور پر، اس کے لیے آپ کو ایکٹیو ہونا چاہیے، اپنی خوراک کا خیال رکھیں۔ اور زہرہ کا یہاں ہونا ایسا لگتا ہے کہ آپ کو کچھ گردوں کے مسائل بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ اور جب میں آپ کا ساتواں خانہ دیکھتا ہوں تو زوجین کے درمیان معاملات اچھے رہیں گے، خوشکن رہیں گے، لیکن ایک خاموشی کے ساتھ۔ اور جب میں آپ کا آٹھواں خانہ دیکھتا ہوں تو آپ اپنے فیصلے کسی طرح سے تھوپ دیں گے، یعنی اپنی ضد کے ساتھ اپنے فیصلے کو سر انجام دے سکتے ہیں اور اپنے منصوبے جو ہے وہ ضد کے ساتھ آگے بڑھائیں گے، اور ضد کرنا بہتر نہیں ہوتا، اس سے میں آپ کو منع کروں گا۔ جب میں آپ کا نواں خانہ دیکھتا ہوں تو اس ہفتے سفر ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، اور آپ کو چاہیے اپنے روحانی معاملات پر توجہ دیں۔ اور جب میں آپ کا 10واں خانہ دیکھتا ہوں تو روزگار تو چلتا رہے گا، لیکن ایک بھاگ دوڑ کے ساتھ۔ آپ کی جد و جہد کا اس میں ہونا لازمی ہے، بھاگ دوڑ سے آپ کا روزگار چلتا رہے گا۔ برج میزان والوں کی جو اس ہفتے کی خیرات ہے وہ ہے 7 اناج ملا کر وہ پرندوں کو ڈالنا، ان کے لیے بہت بہتر ہے۔ 7 اناج یعنی 7 قسم کی دالیں، گندم، چاول، اس طرح کی چیزیں 7 قسم کی ملا کے وہ پرندوں کو ڈالنا آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ اور برج میزان والوں کی اس ہفتے کی جو تسبیح ہے وہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا ان کے لیے بہت بہتر ہے، اور کھلا پڑھیں سورہ فاتحہ بہتر ہے۔ اگر کھلا نہیں پڑھنا چاہتے تو 41 مرتبہ فجر کی نماز یعنی سنتوں اور فرضوں کے درمیان 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنا ان کے لیے بہتر ہوگا۔ اب آ جاتے ہیں ہم برج عقرب کی طرف۔ برج عقرب والوں کو یہ ہفتہ اچھا ہے، لیکن ان کو چاہیے کہ یہ ابھی اپنے آپ کو شو آف نہ کریں، اپنے آپ کو چھپا کے رکھیں۔ ہفتہ تو اچھا ہے، بہتر وقت گزرے گا، لیکن ان کو شو آف نہیں کرنا چاہیے، ورنہ لوگوں کی نظروں میں گر سکتے ہیں یہ۔ جب میں ان کا دوسرا خانہ دیکھتا ہوں تو ان کے مالی معاملات بڑے اچھے چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور بالخصوص جہاں جہاں ان کے تعلقات ہیں عزیز و اقربا
ان کے مالی فائدے کا سبب بنیں گے۔ نئے تعلقات بھی ڈیولپ ہوں گے، کیونکہ یہاں زحل اور مشتری اپنا اثر دے رہے ہیں اور چاند بھی آپ کی لگن کو دیکھ رہا ہے، یعنی آپ کے گھر کو دیکھ رہا ہے چاند، تو گویا آپ کے نئے تعلقات بھی ڈیولپ ہوں گے اور پرانے تعلقات فائدہ مند ہوں گے۔ جب میں آپ کا چوتھا خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں عطارد بیٹھا ہے۔ فیملی کے معاملات جو ہیں وہ آپ بڑی سمجھداری سے چلائیں گے اور نہایت سوچ سمجھ کر فیملی کے معاملات پر فیصلے دیں گے۔ جب میں آپ کا پانچواں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں سورج اور زہرہ بیٹھے ہیں۔ آپ کے تعلیمی معاملات بہتر انداز سے چلیں گے۔ آپ کی اولاد آپ کے لیے فخر کا سبب بن سکتی ہے، اور اگر آپ اپنے افیئر کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو آپ کا افیئر بہترین انداز سے آگے بڑھے گا۔ اور جب میں آپ کا چھٹا خانہ دیکھتا ہوں تو یہ ہفتہ صحت و تندرستی کے ساتھ جاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور جب میں آپ کا ساتواں خانہ دیکھتا ہوں تو زوجین کے درمیان کچھ اکھاڑ پچھاڑ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ آپ اپنا یہ معاملہ نہایت خاموشی سے گزاریں، ورنہ آپ کا گھر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو سکتا ہے۔ اور جب میں آپ کا آٹھواں خانہ دیکھتا ہوں تو آپ کی قوت فیصلہ بہتر ورک کر رہی ہے، اور آپ اپنے فیصلوں پر بہترین انداز سے عمل بھی کروا رہے ہیں اور منصوبے بھی اچھے بنا رہے ہیں۔ اور جب میں آپ کا آٹھواں خانہ دیکھتا ہوں، وہ تو میں نے بتا دیا، آپ منصوبے بڑے اچھے بنا رہے ہیں۔ جب میں آپ کا نواں خانہ دیکھتا ہوں تو آپ اس ہفتے سفر نہ کریں، آپ کے لیے اچھا ثابت نہیں ہوگا۔ جب میں آپ کا 10واں خانہ دیکھتا ہوں تو آپ کا روزگار بہترین انداز سے چلے گا، وہاں سے آپ کو عزت بھی حاصل ہو سکتی ہے۔ برج اکرب والوں کی اس ہفتے کی جو خیرات ہے وہ ہے روٹی اور سالن، یہ بھوکھوں کو کھلائیں، آپ کے لیے بہت اچھی خیرات ہے۔ اور اس ہفتے کی برج اکرب والوں کی جو تسبیح ہے وہ سورہ الکوثر کھلا ورد رکھنا آپ کے لیے بہت بہتر ہوگا۔ اب آ جاتے ہیں ہم برج قوس کی طرف۔ برج قوس والوں کو یہ ہفتہ اچھا ہے جی، کامیابی کے ساتھ ان کا وقت گزرے گا، لیکن ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ اس ہفتے ان کو اپنے بزرگوں پر بھرپور توجہ رکھنی چاہیے، ورنہ ان کے بزرگوں میں کچھ سانحہ رونما ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اور جب میں ان کا دوسرا خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں زحل اور مشتری بیٹھے ہیں۔ ان کے مالی معاملات بہترین انداز سے چلیں گے اور ان کے ایسٹس بھی بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور جب میں ان کا تیسرا خانہ دیکھتا ہوں تو یہ اپنے تعلقات کو بڑی خوبصورتی سے استعمال کریں گے، بہت اچھے انداز سے آپ استعمال کریں گے، آپ کے تعلقات آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ اور جب میں آپ کا چوتھا خانہ دیکھتا ہوں تو فیملی کے معاملات نہایت رتبے اور عزت کے ساتھ، نہایت پیار کے ساتھ آپ کے آگے بڑھیں گے۔ جب میں آپ کا پانچواں خانہ دیکھتا ہوں تو آپ کی تعلیمی معاملات رکے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ کی اولاد پر آپ کو توجہ کی ضرورت ہے، اور آپ اگر اپنے افیئر کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو سکتا ہے۔ جب میں آپ کا چھٹا خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں راہو اور مریخ بیٹھے ہیں۔ آپ اپنے بلڈ پریشر پر بھرپور توجہ دیں، اپنے بلڈ پریشر کی دوائی میں احتیاط کریں، ضرور کھائیں، اس میں کچھ پرابلم پیدا ہو سکتی ہے۔ اور جب میں آپ کا ساتواں خانہ دیکھتا ہوں تو زوجین کے درمیان معاملات بڑے اچھے چلیں گے۔ اور جب میں آپ کا آٹھواں خانہ دیکھتا ہوں تو آپ فیصلہ سازی اور منصوبہ سازی بڑے اچھے انداز سے کر رہے ہیں، اس میں آپ کو کامیابی مل سکتی ہے۔ اور جب میں آپ کا نواں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں چاند خود بیٹھا ہوا ہے، تو گویا آپ کوئی سفر کرنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ کو کامیابی ملے گی، آپ کر سکتے ہیں یہ سفر۔ جب میں آپ کا 10واں خانہ دیکھتا ہوں تو روزگار مناسب انداز سے اس ہفتے آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ برج قوس والوں کی جو اس ہفتے کی خیرات ہے وہ نقدی سکے کی صورت میں خیرات کریں، روپوں کی صورت میں خیرات کرنا فائدہ نہ دے گا، سکے کی صورت میں خیرات کرنا فائدہ مند رہے گا۔ اور
ان کی جو اس ہفتے کی تسبیح بنتی ہے وہ ہے سورہ فاتحہ کا ورد رکھنا بہت بہتر ہے آپ کے لیے۔ اب آ جاتے ہیں ہم برج جدی کی طرف۔ برج جدی والوں کو یہ ہفتہ نہایت اچھا ہے جی۔ ان کے مالی معاملات انتہائی سوچ بچار کے بعد بہتر ہو جائیں گے۔ آپ کو اپنے مالی معاملات پر توجہ کی ضرورت ہے، سوچ بچار کی ضرورت ہے، اور آپ سوچ بچار کریں گے بھی، اس میں آپ کو کامیابی حاصل ہوگی۔ جب میں آپ کا تیسرا خانہ دیکھتا ہوں تو آپ کے تعلقات بڑے بہتر انداز سے آگے بڑھ رہے ہیں، آپ کے عزت رتبے میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، آپ کی شہرت برابر انکریز کر رہی ہے۔ اور جب میں آپ کا چوتھا خانہ دیکھتا ہوں تو فیملی کے معاملات بہتر انداز سے چلیں گے، لیکن ایک کھچاؤ کے ساتھ، ایک کھچاؤ بھی رہے گا، اس کے باوجود بہتر انداز سے چلیں گے۔ اور جب میں آپ کا پانچواں خانہ دیکھتا ہوں تو آپ کے تعلیمی معاملات بہتر چل رہے ہیں، جبکہ اولاد کے حوالے سے آپ کو اپنی اولاد پر توجہ کی ضرورت ہے، اور اگر آپ اپنے افیئر کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو یہ وقت خاموشی سے گزاریں، آپ کا افیئر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو سکتا ہے۔ جب میں آپ کا چھٹا خانہ دیکھتا ہوں تو آپ ویسے تو صحت اچھی ہے، لیکن آپ کو تھوڑی سی آنکھوں میں تکلیف پیدا ہو سکتی ہے، آنکھ میں کوئی خارش ہونا یا آنکھ کا کوئی پرابلم ہونا یہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اور جب میں آپ کا ساتواں خانہ دیکھتا ہوں تو زوجین کے درمیان معاملات اچھے رہیں گے، اعتماد کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ اور جب میں آپ کا آٹھواں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں چاند بیٹھا ہے، گویا آپ کوئی بھی فیصلہ لینا چاہیں لے سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے رتبے، عزت دائیں بائیں خاندان میں وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، آپ کا رتبہ، آپ کی عزت، تو آپ کوئی بھی فیصلہ لینا چاہیں لے سکتے ہیں۔ البتہ ابھی آپ اپنے منصوبوں پر عمل درآمد نہ کریں، منصوبے ذرا روک کر چلیں۔ اور جب میں آپ کا نواں خانہ دیکھتا ہوں تو فی الوقت آپ کے سفر ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ اور جب میں آپ کا 10واں خانہ دیکھتا ہوں تو آپ کا روزگار بہتر انداز سے ترقی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس میں آپ کی عزت رتبہ، خواہ آپ جاب کرتے ہیں، خواہ آپ تجارت کر رہے ہیں یا کوئی بھی ذریعہ معاش ہے، وہ بہتر انداز سے چلے گا اس ہفتے۔ برج جدی والوں کی جو اس ہفتے کی خیرات ہے وہ ہے برتن خیرات کرنا، ان کے لیے بہت بہتر ہے۔ کسی نوعیت کا بھی، خواہ ایک چھوٹا سا چمچ خیرات کر دیں، برتن کی شکل میں خیرات کرنا آپ کے لیے بہت بہتر ہے۔ اور اس ہفتے جو برج جدی والوں کی تسبیح ہے وہ رب جلنی من لدن کا رحمہ انکا انت الوہاب، یہ پوری آیت پڑھنا ان کے لیے بہت بہتر۔ رب جلنی من لدن کا رحمہ انکا انت الوہاب، یہ پڑھنا آپ کے لیے بہت بہتر ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم برج دلو کی طرف۔ برج دلو والوں کو یہ ہفتہ اچھا ہے، ان کی بولنے کا انداز لوگوں کو متاثر کر رہا ہے اس ہفتے۔ ان کے مالی معاملات نہایت اچھے اور ترقی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، ان کی دھن دولت میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ان کے نئے تعلقات ڈیولپ ہو رہے ہیں، اچھے تعلقات بن رہے ہیں، لیکن ایک چیز کا دھیان رکھیے، اپنے تعلقات کو اپنی فیملی کے قریب نہ آنے دیں، وہاں سے ان کو دور رکھیں، فیملی کے قربت نہ اختیار کریں آپ کے تعلقات۔ اور جب میں آپ کا میں پانچواں خانہ دیکھتا ہوں، چوتھا خانہ فیملی کے حوالے سے، فیملی میں آپ کے اگر نئے تعلقات گھسے تو آپ کے لیے پرابلم لا سکتے ہیں، آپ کی فیملی کو آپ کے خلاف کر سکتے ہیں۔ تو جبکہ فیملی کے جو معاملات ہیں وہ کچھ غصے سے، کچھ اتار چڑھاؤ سے بہتر چلیں گے۔ اور جب میں آپ کا پانچواں خانہ دیکھتا ہوں تو آپ کی تعلیمی معاملات بہترین انداز سے آگے بڑھ رہے ہیں، آپ کی اولاد بھی آپ کے کہنے میں رہے گی، آپ کے لیے فائدہ مند رہے گی، اور آپ کے افیئر بھی کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جب میں آپ کا چھٹا خانہ دیکھتا ہوں تو یہ ہفتہ صحت و تندرستی کے ساتھ جائے گا،
ہاں، اگر آپ کو شوگر ہے تو اس پر آپ کو توجہ کی ضرورت ہے۔ جب میں آپ کا 7واں خانہ دیکھتا ہوں تو زوجین کے درمیان معاملات بہترین چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جب 8واں خانہ دیکھتا ہوں تو آپ کسی بھی نوعیت کا کوئی بھی فیصلہ یا کوئی بھی منصوبہ بنانا چاہیں وہ آپ کو کامیاب و کامران کر سکتا ہے۔ جب میں آپ کا 9واں خانہ دیکھتا ہوں تو اس ہفتے سفر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، آپ کو مالی فائدے حاصل ہوں گے اگر آپ سفر کریں گے تو۔ جب میں آپ کا 10واں خانہ دیکھتا ہوں تو روزگار میں تھوڑی سی جد و جہد کے بعد آپ کو کامیابی حاصل ہوگی۔ اس ہفتے برج دلو والوں کی جو خیرات ہے وہ ان کے لیے سبزی خیرات کرنا بہت بہتر ہے، سبزی خیرات کریں۔ اور اس ہفتے برج دلو والوں کی جو تسبیح ہے وہ درود پاک کا پڑھنا ان کے لیے بہت بہتر ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم برج حوت کی طرف۔ برج حوت والوں کو یہ ہفتہ نہایت اچھا ہے، بہتر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سورج ان کے گھر میں بیٹھا ہے اور زہرہ بھی ان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، ان کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، تو ان کو یہ فیور دے رہے ہیں۔ حالانکہ چاند ان کو پوری طرح فیور نہیں دے رہا، لیکن یہ 2 ستاروں کا بیٹھنا ان کے لیے فیوریبل ہے۔ اور جب میں ان کا دوسرا خانہ دیکھتا ہوں تو ان کے مالی معاملات بہتر انداز سے چل رہے ہیں، ایسٹس اگر بڑھ نہیں رہے تو گھٹ بھی نہیں رہے۔ جب میں آپ کا تیسرا خانہ دیکھتا ہوں تو آپ اپنے تعلقات میں محتاط رہیں، اپنے عزیز و اقارب میں محتاط انداز سے بات چیت کر لیں، ورنہ آپ پہ کوئی تہمت لگ سکتی ہے۔ جب میں آپ کا چوتھا خانہ دیکھتا ہوں تو فیملی کے حوالے سے آپ کو کافی جد و جہد اور بھاگ دوڑ کرنی پڑے گی، کچھ مسائل کا سامنا رہے گا۔ جب میں آپ کا 5واں خانہ دیکھتا ہوں تو آپ کی تعلیمی معاملات، اولاد کے معاملات کچھ اچھے نہیں جا رہے، ان پر آپ کو توجہ کی ضرورت ہے۔ اور اگر کوئی افیئر کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو سن لیں، ان کو اپنے افیئر میں خاص توجہ کی ضرورت ہے، ورنہ وہ ٹوٹ سکتا ہے۔ جب میں آپ کا 6واں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں چاند بیٹھا ہے، آپ کو نزلہ زکام کی کوئی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے، اس کے لیے دوا دارو فوری کریں۔ جب میں آپ کا 7واں خانہ دیکھتا ہوں تو زوجین کے حوالے سے بڑا واضح نظر آ رہا ہے، ایک کھچاؤ پیدا ہو سکتا ہے، اور یہ وقت آپ کو خاموشی سے اپنی زوجین کے درمیان گزارنا چاہیے، ورنہ خام خواہ آپ دونوں کے بیچ کوئی کھٹے باتیں پیدا ہو سکتی ہیں۔ جب میں آپ کا 8واں خانہ دیکھتا ہوں تو کوئی بھی منصوبہ اور کوئی بھی فیصلہ آپ کے لیے فائدہ مند رہے گا، آپ کامیاب رہیں گے اس میں۔ اور جب میں آپ کا 9واں خانہ دیکھتا ہوں تو کسی بھی نوع کا سفر کرنا چاہیں آپ آسانی سے کر سکتے ہیں۔ اور جب میں آپ کا 10واں خانہ دیکھتا ہوں تو آپ کے روزگار کے معاملات جو ہیں وہ بہتر انداز سے چل رہے ہیں، انتہائی اچھے رہیں گے رویے، کاروباری معاملات، تجارت کے معاملات یا جاب کے معاملات بہترین رہیں گے۔ برج حوت والوں کی اس ہفتے کی جو خیرات ہے وہ بیواؤں کی مدد کرنا ان کے لیے فائدہ مند ہے۔ اور اس ہفتے جو ان کی تسبیح بنتی ہے، اللہ کی یاد کس طریقے سے کرنی چاہیے، تو ان کو اس ہفتے نوافل پڑھنا ان کے لیے بہت بہتر ہوگا۔ ناظرین، یہ تھا میرا آج کا پروگرام۔ جاتے جاتے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ آپ انگلی رکھیں، اس کو دبائیں تاکہ میرا پروگرام جلد از جلد آپ کے پاس پہنچے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کوئی اپنا کمنٹس دینا چاہیں تو ان باکس میں آپ کمنٹس دے سکتے ہیں۔ میرا فون نمبر نیچے چل رہا ہے، مجھ سے بات کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، میں چھوٹی سی فیس لے کر آپ کے معاملات حل کر دوں گا۔ ناظرین، السلام علیکم۔